فوج کے ساتھ انڈیکیشن ہے, اداروں کے ساتھ انڈیکیشن ہے. اگر آپ مجھ سے سوال کرتے کہ عمران خان صاحب صبح جا رہے ہیں, کیا وہ گرفتار ہوتے ہوئے نظر آ رہیں گے, تو میرا جواب پتہ کیا ہونا تھا کہ نہیں جی عمران صاحب گرفتار نہیں ہوں گے. عمران صاحب کے ذائچے میں قید نظر نہیں آتی. 21 مئی تک 22 مئی تک عمران خان صاحب کی جان کو, صحت کو شدید ترین خطرات ہیں. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ اوکلٹ سائنٹسٹ ہیں, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بزنس مینجمنٹ میں ڈاکٹر صاحب نے پڑھاتے بھی ہیں, بزنس مینجمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں, اور انٹرپرینورشپ میں ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہوئی ہے. تو ناظرین, آج ذرا تعارف جو ہے ذرا ڈیفرنٹ دی ہے, کیونکہ ایک ہی بار تعارف ڈاکٹر صاحب کا ہو رہا تھا, اور بہت معذرت کے ساتھ ہم نے بہت دیر کر دی یہ ویڈیو کرتے ہوئے, کیونکہ نیٹ کا ایشو چل رہا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو لیٹ ہوئی. یہ معاملات سب کے ساتھ گزرنے ہیں, لیکن یہ ہے کہ چلو کوئی چیز ہے تاکہ آپ تک پہنچنے میں رکے نہ. یہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن پرابلم آ رہی ہے سب کے ساتھ, اس وجہ سے چیزیں لیٹ ہو رہی ہیں. باقی ناظرین, میں ٹاپک کی طرف آؤں گا. لاسٹ جو میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ویڈیو کی تھی, آپ نے پریڈکشنز دیکھی. میں نے عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا. انہوں نے کہا تھا مجھے جلسے جو ہے نا کلیئر ذائچے میں نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ لگی, کیا معاملات ہوئے جو ہم نے دیکھا گزشتہ روز عمران خان صاحب کی گرفتاری کے معاملات سامنے آئے. انہوں نے کہا تھا کہ گرفتاری مجھے ذائچے میں نظر آ رہی ہے, لیکن اگر عوام آتی ہے بیچ میں تو وہ نہیں ہوں گے. یہ چیزیں پرانے پروگرام میں ریکارڈڈ ہیں جو ذائچے سے. کیونکہ ناظرین, ایک چیز میں اور آپ کو یہاں پہ بتاؤں, ہم جو پروگرام کر رہے ہیں ہمارا مقصد ہے صرف اسٹرالوجی کو ڈسکس کرنا, اسٹرالوجی سے چیز کو آگے لانا کہ کیا ذائچے میں آ رہا ہے. یہ جو اسٹرالوجی کا علم ہے, یہ سائنس ہے, یہ کیا چیزیں ہیں, کیا معاملات ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب سے اسلام دعا تو کریں گے, اس کے بعد آگے کیا ہونے جا رہا ہے اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں فلک صاحب؟ شکر الحمدللہ, بالکل ٹھیک ٹھاک. سر, کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہمیشہ کی طرح میں آپ سے یہ کوسچنس کرتا ہوں. ماشاءاللہ سے جو آپ نے پریڈکشنز کی وہ نظر بھی آئیں بڑی ایمانداری کے ساتھ. جو آپ ذائچہ بناتے ہیں اس حوالے سے آپ بتاتے ہیں کہ کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں. اب آپ چیزوں کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو بیونڈ ہیومن کنٹرول ہیں, وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں. ویسے اصل میں تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جو ہم سے وہ کروانا چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے, جو کہلانا چاہتا ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں. ہم اپنی مرضی, اپنے اختیار کے نہیں ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن میں اپنی غلطی, اپنے بہن بھائی ہیں, اپنے لوگ ہیں, آڈینس جو ہماری ہمیں دیکھتی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے مجھے گالی گلوچ بھی کی ہے, آپ نے مجھے گالیاں بھی نکالی ہیں, برا بھلا بھی کہا ہے, پتہ نہیں کسی نے کیا کہا, کسی نے کہا. آپ کے لیے دعائیں ہیں, کیونکہ آپ اور ہم ایک جذباتی قوم ہے. اس کا ایک نمونہ ہم نے بھی دکھایا ہے جو پروٹیسٹ کے دوران, کہ ہم اسی طرح کے ہیں. سر, کتنا ویسے غلط ہوا ہے اپنی ہی چیزوں کو, اپنی ٹیکس کے پیسوں کو, اور یہ جو لوگ ہیں ان کو تو الگ کر دینا چاہیے جو یہ ہماری اپنی چیزوں کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. کتنا گندا میسج گیا. دیکھیں, اب مجھے جو گالیاں دی ہیں یا برا بھلا کہا ہے یا جو بھی انہوں نے کہا ہے, یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم چیز کی ڈیپتھ کو جانے بغیر سمجھتے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے, یا کسی کو گالی دینا یا کسی کو برا بھلا کہنا یا کسی پہ تنقید کرنا ہم اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں. میں نے جو لاسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ کی, میں نے اس کے اندر کہیں نہیں کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہوں گے یا گرفتار ہوں گے, کیونکہ ہمارا وہ ٹاپک ہی نہیں تھا. جی ٹھیک ہے. اچھا, بڑی ایمانداری کے ساتھ نا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہاں پہ. اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا, یہ آڈینس ذرا پلیز آپ دھیان سے سنیں بات جو میں کرنے لگا ہوں. اگر آپ مجھ سے سوال کرتے کہ عمران خان صاحب صبح جا رہے ہیں, کیا وہ گرفتار ہوتے ہوئے نظر آ رہیں گے, تو میرا جواب پتہ کیا ہونا تھا کہ نہیں جی عمران صاحب گرفتار نہیں ہوں گے. اچھا, میں بڑا آنیسٹلی بتا رہا ہوں, کیونکہ ذائچے کے اندر, وقتی ذائچے کے اندر یہ چیز جو ہے یہ ویزیبل نہیں تھی اور کلیئر بھی نہیں تھی. اچھا, میں نے اس اینگل سے ذائچے کو دیکھا بھی نہیں. مجھ سے آپ نے جب سوال کیا, میں نے کہ صبح پیشی پہ جا رہے ہیں یا صبح ضمانت کے لیے جا رہے ہیں, جب سوال کیا آپ نے کہ صبح گرفتار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں,
तो जायचा देख के मैंने कहा जी کہ نہیں مجھے گرفتاری نظر نہیں آتی. میں نے کبھی بھی یہ لفظ نہیں بولے کہ عمران صاحب کبھی بھی گرفتار نہیں ہوئے یا کبھی بھی گرفتار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب زائچہ اگر ہم دیکھتے میں کہتا کہ جی ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو وہ فیصلہ اس وقت کر دیتے اور پھر مجھے جو آپ نے کہنا تھا وہ آپ کہہ لیتے. جب میں نے وہ بات کی ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں بھی آپ کا مطلب اپنا ہوں تو پلیز سوچ کے. اور دوسری بات یہ چینل ہمارا اپنا ہے. اچھا پھر دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے اس کے اندر کلیئر میسج دیا تھا, کیونکہ اگر بہت زیادہ کلیئرٹی بھی اگر ہم کر دیتے ہیں تو تب بھی ہمیں گالی گلوچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں نے ایک میسج دے دیا تھا کہ مجھے فی الحال ریگولر پوزیشن میں جلسے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہاں اگر ہو گئے تو کامیاب ہوں گے. اگر کا آپ نے ورڈ یوز کیا, میں نے 3 دفعہ بولا تھا, دیکھ لیں ویڈیو پہ جا کے کہ اگر ہوگا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس چیز کو ذرا نوٹ رکھیے گا. تو اب وہ سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں. انہوں نے مجھے فون بھی کہا کہ ہاں ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات کی تھی, ہم سمجھ گئے تھے کہ دیر از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو ہیپن. ایک ہیں کوئی صاحب پتہ نہیں, انہوں نے مجھے کہا جی آپ کے ماتھے پہ محراب ہے, آپ جھوٹ بولتے ہیں. بھائی پرسنل چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ اٹیک نہ کریں. میرے ماتھے پہ محراب ہے یا میرے ایسی شکل ہے ویسی ہے, یہ میرے اللہ کی اور میری بات ہے. یہ اٹیک کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا کسی کے اوپر. سر ان کو دعا دے دیا کریں, کوئی بات نہیں, بس دعا دیں. تنقید کرتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, یہ میرے اپنے لوگ ہیں, میرے اپنے بہن بھائی ہیں. آپ یہ دیکھیں کمنٹ سیکشن میں ایسے لوگ بھی میں نے کمنٹس پڑھے جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب درگزر کر دیا کریں, جانے دیں. میں تو دعا ہی دے رہا ہوں. اچھا اب آپ کی نا جو ساری بات ہے نا, اس سے پہلے میں نا ایک بات کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ہماری جو قومی زبان ہے وہ کون سی ہے؟ ہماری قومی اردو ہے. ٹھیک ہے جی. اور اردو کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے آپ بتائیں. اردو کا مطلب اردو میں دیکھیں لشکر بنے گا. ٹھیک ہے, لشکر. اور اردو کے بارے میں نا بہت ساری چیزیں ہیں کہ جی یہ کہا جاتا ہے جی یہ شہنشاہ بابر نے اس کو بنایا کیونکہ اس کے پاس مختلف مطلب لوگ تھے قومیتوں کے جو اس کی فوج میں شامل تھے, اور پھر اس نے ایک مطلب ایک بنا دی زبان جو سب میں کامن ہو, جو فارسی, عربی اور ترک زبان میں, سنسکرت ہو اس کے اندر, اور جو مختلف ہندی زبان ہے, وہ سارے جو تھے سپاہی اپنی اپنی زبان بولتے تو ایک جو تھی نا وہ زبان بنا دی. ایک تو یہ مت. اور دوسرا جو ہے کہ اردو جو ہے بیسیکلی ڈیولپ ہوئی سن 1206 سے لے کر 1526 تک. ٹھیک ہے. اچھا سلطنت دہلی جو تھی اس میں اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی, اور جناب یہ 12ویں صدی کی کہانی ہے جب اردو نے ڈیولپ ہونا شروع ہوا کیا. اچھا اس کے بعد پھر 1526 سے 1858 تک اس کی ترویج ہوئی, یعنی یہ رائج بھی ہوتی رہی اور یہ بڑھتی پھولتی بھی رہی. پھر ایک دور آیا کہ جب انگریز نے اپنی سہولت کے لیے جو ہے اس کو اور انگریزی کو قومی زبان بنا دیا. اچھا ٹھیک ہے. 3 فیزز میں اس کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی. اچھا پھر اس کے اندر جو سب سے پہلے شاعر تھے وہ حضرت امیر خسرو تھے. انہوں نے صوفیانہ کلام بھی کہا, دوہے بھی کہے, جس کو دوڑے کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے کہے, فوک سانگز جو ہیں وہ بھی کہے گئے, پہیلیاں بھی اس کے اندر اردو زبان میں بنی. ٹھیک ہے. اچھا پھر مولوی عبدالحق صاحب جو تھے بابائے اردو ان کو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. میں شارٹ سی بات کر رہا ہوں. اچھا مڈل انڈو آرین زبان اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے اندر نا یہ جو میں بات کر رہا ہوں, اردو ہماری قومی زبان ہے, لشکر ہے, فوج کے ساتھ انڈیکیشن ہے, اداروں کے ساتھ انڈیکیشن ہے. جیسے ہم اردو سے نفرت نہیں کر سکتے ویسے ہی ہم اپنے اداروں سے نفرت نہیں کر سکتے. واہ کیا بات. جیسے اردو سے نفرت نہیں کرنی ویسے ہی کسی ادارے سے نفرت نہیں کرنی. اردو سے نفرت کر لیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارا تشخص ختم ہو جاتا ہے. اردو لشکر ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی لشکر ہے جو ہمارے حفاظت کے اوپر مامور ہے. سر ہماری حفاظت کے لیے کتنی مطلب میں بلکہ آپ کینٹ میں رہتے ہیں, میں آپ کے ایریے میں آتا ہوں, 24 آور میں دیکھتا ہوں کہ آرمی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے. چیک کرتے ہیں, اور ہمیں ایک سہولت ہوتی ہے کہ یہ لوگ چیک پوسٹ پہ کھڑے ہیں. مجھے بلیو کریں سر, آپ سے ڈسکس کر رہا تھا, تکلیف دل سے ہوئی ہے.
کہ بہت غلط کیا ہے. جس نے بھی کیا ہے اس کو شرم آنی چاہیے, جس نے یہ مطلب چاہے وہ کوئی بھی ہے پاکستان کے مطلب آرمی, مطلب ہم اس کی عزت کرنی چاہیے, ہمیں ہر ادارے کی عزت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہر ادارہ محترم, ہر ادارہ سر کا تاج. محترم اعلیٰ ترین عدلیہ کے بارے میں کہتا آیا ہوں نا بالکل کہ وہ اپنا رول پلے کرتے رہیں گے. عمران خان صاحب کی جو ہوئی ابھی جو بیل ہوئی ہے یا جو رہا ہوئے ہیں, جس طرح سے بھی جو بھی معاملات چلے, اس کے اوپر محترم اعلیٰ عدلیہ نے اسٹیپ لیا نا. تو سارے ادارے محترم ہیں. لشکر اردو کے ساتھ میں اپنے بہن بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ نفرت نہیں کرنی, بالکل نہیں کرنی. کوئی لوگ ایسے ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں, ان کو روکا جائے, ان کے اوپر نظر رکھنی ہے, ان کو روکنا ہے. اپنے ملک کو خراب نہیں کرنا, بالکل نہیں کرنا. احتجاج کرنا ہے ضرور کریں, مہذب قوم کی طرح کریں. دنیا کو بتائیں کہ ہم مہذب ہیں, ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں. جو سوچتے ہیں کہ اس کے اپوزٹ ہے, جو نہیں سوچتے, جو نہیں خیال کرتے, ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ خیال کریں, وہ کوئی بھی ہیں, آپ خیال کریں. اچھا, اب پھر وہی ریکویسٹ ہے, احتجاج ایسے نہیں کریں. یہ تو ہو گئی بات. آپ نے جو مجھ سے انیشیلی پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جناب آگے کیا ہے. جی سر. آگے فلک صاحب یہ ہے کہ جاننے والی پاک ذات تو اللہ کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پچھلی تمام ویڈیوز کو غور سے دیکھیں. کسی جگہ پہ میں نے کسی طرح کے بھی تکبر سے کام لیتے ہوئے کوئی فضول بات ایسی نہیں کی کہ جو میری کیلکولیشن کے اگینسٹ جاتی ہو. چیک کر لیں. اچھا, دوسری بات, اب آگے معاملات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب ہی ڈسکس ہو رہے ہیں, تو پوری دنیا میں ہی ہو رہے ہیں اس وقت ڈسکس. پاکستان اور عمران خان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ جب بھی کوئی اسٹرالوجر پروفیشنل جید قسم کا, انڈین ہو, گریک ہو, چائنیز ہو, جیپنیز ہو, ویدک ہو, منڈین اسٹرالوجر کوئی بھی ہو, اس کو دکھائیں ذائچہ. ٹھیک ہے. سن سے بھی بنا کے دیکھ لیں اور مون سے بھی بنا کے دیکھ لیں عمران خان صاحب کا ذائچہ. عمران صاحب کے ذائچے میں قید نظر نہیں آتی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ قید ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. عمران صاحب ابھی جیل میں نہیں گئے. عمران صاحب صرف گرفتار ہو کے ان کو تحویل میں رکھا گیا, جیل تو نہیں نہ گئے. حالانکہ ریمانڈ بھی ان کا ہوا, مگر جیل وہ پھر بھی نہیں گئے. محترم اعلیٰ ترین عدلیہ نے ان کو رہائی کا حکم دے دیا. جی سر. ٹھیک ہو گیا. اب جو بھی ان کے اوپر کیسز ہیں وہ ان کو فیس کریں گے خاص مدت تک. اس کے بعد 21 مئی تک 22 مئی تک عمران خان صاحب کی جان کو, صحت کو شدید ترین خطرات ہیں. آپ نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا. ابھی بھی وہی اسٹیٹمنٹ مینٹین کر رہا ہوں, میں ابھی بھی وہی بات کر رہا ہوں. وہ رہا بھی ہو گئے ہیں, اسٹل ہی از ان ایکسٹریم ڈینجر. سر میں نے ایک ویڈیو کی تھی آپ کے ساتھ, آپ نے اس میں جوپیٹر کی بات کی تھی, اور وہ آپ کہتے ہیں معزز ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے, تو اس سے ریلیٹ کی تھی. اور آپ نے کہا تھا کہ ایٹ دا اینڈ, میں کہا سر اب کیا ہوگا, بہت پرانی ویڈیو ہے. آپ نے تب کہا تھا کہ ایٹ دا اینڈ آپ کو اعلیٰ عدلیہ سے ہی چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. ذائچہ یہ کہتا ہے, آپ نے بالکل یہ بولا تھا, مجھے یاد ہے وہ ورڈ. دیکھیں, اعلیٰ عدلیہ تو ہے ہی ہے. جوپیٹر معلم ہے, استاد ہے, گرو ہے. برہسپت اس کو بولتے ہیں ہندی میں. ٹھیک ہے. اچھا, برہسپتی جو ہوتے ہیں, اچھا گھر کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے جیسے گرینڈ فادر ہیں, جوپیٹر وہ ہوں گے نہیں, اس سے اگر ریلیٹ کریں لوگوں کے ساتھ, جس وقت ہم مطلب لوگوں میں ریلیٹ کریں, لوگوں سے ریلیٹ کریں. بہت اچھا کوشچن ہے. ہاں, گرینڈ فادر کو کہیں گے جوپیٹر, بالکل. والد صاحب کو کہیں گے جوپیٹر. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سن جو ہے نا اس کو دیکھیں گے. سن جو ہے وہ ہمارا گرینڈ فادر, ہمارے فادر, ہمارے تایا, جو بھی بڑا ہے نا خاندان کا مرد, وہ جوپیٹر ہے, وہ سن ہے. سن ہے. ہاں. اچھا, یہ الٹا ہے, نہیں ہے, جو چھوٹا ہے وہ سن ہے. نہیں, گھر میں ویسے چھوٹا اس کو سن کہتے ہیں. نہیں, سن جو ہے اٹس ون آف دا بگیسٹ پلانٹس, بڑے پلانٹس میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ کہ جب گھر کا کوئی بڑا ہم پڑھتے ہیں نا مرد, تو اس کو ہم پڑھتے ہیں سن سے. جو کمانے والا ہو اس کو کہ ایک ایج وائز بڑا, مثال کے طور پہ آپ ہے نا, یو ول بی ریڈ بائی سن. اوکے. آئی ول بی ریڈ بائی سن. اوکے. جو ہمارے دیکھنے والے میل ویورز ہیں جو اپنے گھر میں باپ ہیں, دادا ہیں, نانا ہیں, تایا ہیں, بڑے بھائی ہیں, بڑے ماموں ہیں, اوکے,
یہ سارے کے سارے سن سے پڑھے جائیں گے. جوپیٹر سے دیکھا جائے, ان کو سن سے دیکھا جائے گا. سن سے, اچھا ٹھیک ہے. ہاں, جوپیٹر جو ہے اس کا رول اور ہے. ٹھیک ہے. بزرگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب سب سے بڑا. بزرگ کا مطلب یہ ہے بزرگی عمر سے نہیں ہوتی. بزرگی جو ہوتی ہے وہ آپ کی فکر, آپ کی سوچ, آپ کی اپروچ سے دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا پوائنٹ لوگوں کو, بزرگوں کو اس طرح وہ مطلب سمجھ رہے تھے. بزرگ اگر دیکھا جائے تو جس طرح مطلب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ ہے, اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ معاملات اور ہیں. جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو جب ہم نے سب سے بڑا فرد پڑھنا تو وہ سن سے پڑھنا ہے, سورج سے. ٹھیک ہے, جب ہم نے گورنمنٹ کو پڑھنا ہے تو ہم نے سورج سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب ہم نے لوگوں کو پڑھنا ہے, عوام کو پڑھنا ہے, عدلیہ کو پڑھنا ہے, تو اس کے لیے مختلف سیارے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے, ہم نے ان کی پوزیشنز کو دیکھنا ہے, ان کے اینگلز کو دیکھنا ہے, ان کے ایسپیکٹس کو دیکھنا ہے. عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے, پیدائشی ذائچہ دیکھ لیں, کسی بھی اسٹرالوجر سے انالائز کروا لیں, قید اس کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مطلب زندگی تو ختم ہو سکتی ہے مگر قید نہیں ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے, سب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر, صحت والی, ایمان والی عطا فرمائے. اس وقت ان ڈسکشن عمران خان صاحب کا ذائچہ, مگر اچھا پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی جب تک اللہ نے ان کو عطا کی ہے, کتنی کی ہے یہ اس کو پتہ ہے, شہرت جو ہے وہ رہے گی. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ باقی بھی جو لیڈران ہیں, ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پاکستان کے حق میں کام کروائے. ٹھیک ہے, جو لیفٹ اور رائٹ پہ لوگوں کی سوچ چلی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کی سوچ کو بھی سیدھا کرے, ہمارے کاموں کو بھی سیدھا کرے, ہمارے لیڈرز کو بھی اللہ تعالیٰ اور فہم عطا فرمائے کہ پاکستان کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے. اچھا, اب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی سافٹ ویئر آپ کا اپڈیٹ ہو گیا. آپ کہتے رہیں, کچھ بھی کہتے رہیں, ہمارا سافٹ ویئر ایسا ہی ہے, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اب بات پھر آ جاتی ہے کہ بھائی ایک موسم ہے, اس سے ہم گزر رہے ہیں, مجبوری ہے, مشکل ہے, تو کوئی بات نہیں, وقت نکل جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو وقت تو نکل جاتا ہوتا ہے. اس کو گزارنا اور اس کو کاٹنا دو فرق چیزیں ہیں. قوموں پہ وقت آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, نکل جاتے ہیں. صبر تحمل کے ساتھ, ریزولو کے ساتھ رہیں. اس طرح کا احتجاج نہ کریں جس میں اپنے آپ کو نقصان, یہ تو سیلف ڈسٹرکشن والے کام کیے ہیں ہم لوگوں نے. بالکل, اپنے پیسوں کو جلا دیا, اس کو جلا دیا, یہ کر دیا. اچھا, اس سے کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب خوش ہوں گے؟ عمران خان صاحب تو لا ابائڈنگ آدمی. عمران خان صاحب نے اگر یہی کروانا ہوتا تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیٹھ جاتے اپنے گھر اور لوگوں کو کہتے بھائی یہ کر دیں. وہ تو عدالت کے حکم کو انہوں نے مانا, تعمیل کی, وہاں پہ جو بھی ہوا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کہا, کسی لیڈر نے کبھی نہیں کہا کہ جلا دو, توڑ دو. یہ لوگ کون ہیں سر, یہ جو حرکتیں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ فلک صاحب وقت ثابت کر دے گا کہ کون ہے. ہمیں اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک خاص, مطلب آپ اس کی روح جو ہے نا, ایک خاص روح ہے پاکستان. بلیو کریں, جب یہ ویڈیوز آپ لوگ بھی ناظرین دیکھتے ہوں گے, ہم نے بھی دیکھی ہیں, خون کے آنسو رویا دل. یقین کریں کہ اپنا یار وطن ہے. سر ایم عالم جہاز کے بارے میں میں چاہوں گا آپ بات کریں. اب دیکھیں, وہ قوم کا ہیرو جس نے پتہ نہیں 1 منٹ کتنے سیکنڈ میں 7 بھارتی طیارے جو ہیں وہ اڑا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, آج آپ نے وہ لیگیسی جو ہے, یہ وجہ تو نہیں لیک آف نالج, نہیں ہے لوگوں کے پاس نالج, اس وجہ سے تو نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی قربانیاں دے کے ان کی وہ چیزیں تھیں, اثاثے تھے وہ. یہ آپ نے بالکل پوائنٹ کی بات کی ہے. اصل میں علم کی کمی اور علم ہونے کے باوجود علم کی امپلیمنٹیشن نہ کرنا, جذبات کو حاوی کرنا, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, ہم خاص تو ہیں ترکیب میں, مگر ہماری ترکیب میں وہ چیز ہے کہ ایک عورت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینک دیتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اسے کوڑا نہیں پھینکا, آپ تشریف لے جاتے ہیں اس کے گھر, اس کی گھر کی صفائی بھی کرتے ہیں, اس کا حال احوال بھی پوچھتے ہیں کہ وہ بیمار تھی. ہم اس جینٹل مین کے ہم فالوورز ہیں, وہ ہمارے ہیرو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
تو ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم اپنے ساتھ کیا کریں؟ ساتھ ہم کہتے ہیں اللہ اور رسول کے نام پہ لیا ہوا ملک ہے، اور ساتھ ہم جو ہیں اس کو جلاتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں. ہم کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟ ہمیں نہیں کرنا اس طرح. یہ نہیں ہے، اس چیز کا متحمل نہیں ہے، یہ نہیں کرنا پلیز. بلکہ میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا نیکسٹ ٹائم اگر آپ اس طرح کے لوگ دیکھیں نا، ان کو اپنے ہاتھ سے روکیں کہ اپنا نقصان مت کریں. کیا ملا سر؟ بڑا دکھ ہوا، یقین کریں چیزیں اس طرح جلائی گئی ہیں، بڑا دکھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. بڑا پیارا ملک ہے ہمارا، بہت خوبصورت ملک ہے، اور ہماری پاک فوج زبردست فوج ہے. میں آج بھی فوج کی مطلب بہت عزت کرتا ہوں، اور ابھی بھی کرتا ہوں، اور آگے بھی کروں گا. بھائی یہ ادارہ عزت کے قابل ہے، اور ہماری اس بات کو جس طرح مرضی لیں، جو مرضی آپ کہتے رہیں، دل سے محبت ہے. ہمیں دیکھیں، کیا آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں، کیا آپ اور ہم سکون کی نیند ان کی وجہ سے نہیں سوتے ہیں نا؟ وہ سپاہی جو ہمیں نہیں جانتا، بارڈرز پہ کھڑا ہوا ہے، برف کے اندر وہ دھنسا ہوا ہے، وہ ہمیں نہیں جانتا، ہم اس کو نہیں جانتے، مگر اس کو اس بات کی جان ہے کہ بھائی میں نے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر کے لوگوں کو امن اور سکون دینا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی نہیں، اردو کے ساتھ کوئی بیر نہیں رکھنا. سر میرے ٹیچر تھے، میں نے شاید لاسٹ ٹائم بھی ویڈیو میں بتایا تھا، میں چاہوں گا میں دوبارہ سے بتاؤں. کرنل صاحب ہیں جو انہوں نے مجھے MBA میں پڑھایا تھا. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی، کہتے ہیں فلک پانی کا گلاس لے کے آؤ. میں پانی لے کر آیا تو کہتے اس میں اگر پیپر کا ٹکڑا بھی گر جائے گا نا، میں وہ یار اس کو پھینک کے دوبارہ لے آؤ. اور کہتے میں جب یہ سوچتا ہوں نا، میں پانی ٹکڑا بھی گر جائے پیپر کا، میں پی لیتا ہوں. کیوں پیتا ہوں؟ کہتے جب میری ڈیوٹی لگی تھی نا پہاڑ پہ، تو وہاں پہ نا سانپ تھے پانی کے اندر، میں نے وہ پانی پیا ہوا ڈیوٹی دیتے ہوئے. اتنی سخت ڈیوٹی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے کہ کیونکہ سر میں پڑھا ہوں ان میں، میرے ٹیچرز نے ہیں میرے ساتھ، میجر پڑھتے رہے ہیں، مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ ایک بڑی قربانیاں دے کے جو ہے پاکستان بنا ہوا ہے. ایک ایک چیز بتاتے تھے، پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو گیا. میں فلک صاحب کینٹ میں گیریزن بوائز ہائی اسکول میں پڑھا ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ رب العزت نے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز استاد کے طور پہ عطا کی ہے. میری والدہ نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے 27 سال پاکستان آرمی میں سرو کیا، اور انہوں نے 27 سال گیریزن اسکول میں پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی کیا ہے. ٹھیک ہے، آرمی کیا ہے، ہمارے ادارے کیا ہیں. یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے، فکر ہے، اور 5th جنریشن وار کے ذریعے بھی ہماری جو چیزیں ہیں نا وہ چینج ہو رہی ہیں، ہمارے مائنڈ سیٹس جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. مجھے معلوم ہے بڑے برے کمنٹس آپ لوگ کریں گے، آپ کے دل میں غصہ ہے، اس کو ٹھنڈا رکھیں. نہیں پتہ ان کو نالج، جن کو نالج نہیں ہے وہ کریں گے کمنٹ، اور میں چاہتا ہوں وہ کریں تاکہ آپ لوگوں کی پہچان بھی ہو اپنے آپ میں کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں، لکھ کیا رہے ہیں. یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہے. بلکہ سر آپ ٹیچر ہیں، یہ چیزیں تربیت میں چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کریں لوگوں کی. بھائی ٹیچر کی ہم کیا عزت کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ نے انٹروڈکشن میں کتنی دفعہ بتایا جی میں پڑھاتا ہوں، ان کو کیا فرق ہے، وہ تو دیکھتے ہیں. ان کے لیے جو سمجھتے ہیں وہ لکھتے بھی ہیں. ہاں، وہ بڑے معزز محترم لوگ ہیں ہماری آڈینس میں، اور زیادہ تر وہی ہیں. مجھے ایک بہت سارے جگہوں سے فونز آتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ فون کرتے ہیں، پروفیسرز ہیں، دوسرے ممالک سے فون کر کے بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب بات جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہی ہے، اور حق میں کریں گے نا، ہم پاکستان ہے، ہمارے بلڈ میں پاکستان ہے. اچھا دوسرا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پاکستان کا جو ذائچہ ہے نا وہ بہتر سے بہتری سے بہترین کی طرف جا چکا ہے اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انڈسٹریز 2024 میں ریوائیو ہوں گی، 2023 کے اینڈ سے. اچھا یہ میری بات نا یہاں پہ پلیز نوٹ کر لیں، آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیں، اگر میں زندہ رہتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ بھی سلامت رہیں، آپ بھی سلامت رہیں. اکتوبر نومبر میں پاکستان جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ بہتری والی لائن کے اوپر چڑھ گیا ہے انشاءاللہ. اکتوبر نومبر، ٹھیک ہے. یہ سال الیکشنز کا میں خود بتا دیتا ہوں، آپ نے سوال نہیں کیا، آپ کرتے جی. وہ جولائی میں آپ نے کہا تھا لاسٹ میں اس چیز پہ قائم ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے کہا غلط ہوا تو میں مانوں گا، میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دوں گا جی. ٹھیک ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. میں کہوں گا آئی ایم سوری جی، میری کیلکولیشن غلط ہو گئی اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں یہ کہہ دوں گا. ٹھیک ہے جی، یہ ریکارڈ پہ رکھ لیں. ٹھیک ہے سر. اچھا جولائی کا جو مہینہ ہے وہ اس میں مجھے الیکشنز نظر آتے ہیں اسی سال. ٹھیک ہے. اچھا جو لوگ کہتے ہیں 2 سال کے بعد ہوں گے، 3 سال کے بعد، وہ ان کی رائے اپنی جگہ معزز ہے، محترم ہے، وہ ان کا طریقہ کار ہے. میں نے اپنے طریقے سے جو کیلکولیشن کی ہے میں وہ بتا رہا ہوں. یہ بات
پھر رہ گئی بات عمران خان صاحب کی. تو عمران خان صاحب جو ہیں اگر 22 مئی تک سروائیو کر جاتے ہیں تو پھر آگے ان کے لیے معاملہ تھوڑے ایزی ہوتے ہوتے جولائی کی 22 تک کافی حد تک جو ہے آپ سمجھ لیں 70 to 80% وہ ان چیزوں سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. خطرہ ان کو رہے گا ظاہر ہے اگر وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی بنتے ہیں یا کسی امپورٹنٹ مثال کے طور پہ اگر اپوزیشن لیڈر ہی بن جاتے ہیں وہ, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو تب بھی ان کو خطرہ رہے گا. تو ہی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ہز لائف. ہر بندے کو کرنا چاہیے. اور ان کو سر بہت اچھا آج پروگرام ہوا ہے. میں چاہوں گا کہ اس طرح کے پروگرام جس میں آپ نے سٹارٹ ہی بڑا زبردست لیا ہے, اردو کا مطلب بھی لوگوں کو سمجھایا ہے. یہ بہت کم لوگ ہیں جن کو اردو کا مطلب پتہ ہے, اپنی قومی زبان کا مطلب نہیں پتہ ہوگا. بلکہ میں چاہوں گا ناظرین اینڈ پہ بتاؤں گا کہ آپ ان چیزوں کو نوٹ بھی کریں. بلکہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, ماشاءاللہ آپ کو نالج ہے, ہم نالج سوشل میڈیا کے تھرو عام کریں گے لوگوں میں, اور کوشش کریں گے ان لوگوں کی تربیت کرنا جو بگڑے ہوئے ہیں, جو بھٹک گئے ہیں, اپنے لوگ ہی ہیں بھٹکے ہوئے, ان کو راہ راست پہ لے کر آئیں گے اس پلیٹ فارم کے ذریعے. آپ کی ضرورت ہے, آپ ان کو سکھائیے گا. اچھا پھر یہ میں بالکل ہم ایسے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ایک بات آتی ہے سامنے جی, غیب کا علم اللہ کو ہے. بھائی غیب کا علم واقعی اللہ کو ہے. ایسٹرالوجی غیب کا علم نہیں ہے. اس جاہلیت سے باہر نکلنا ہے. اللہ کا واسطہ ہے آپ کو عالم بھی بنا دیا ہے, آپ کو وہ نجومی اور وہ سارا کچھ اس میں مطلب کہ ہوتا ہے نا, عمل ایک الگ چیز ہے, عمل کرتا ہے وہ یہ, اور ایک آپ کا جو کام ہے وہ سائنس والا ہے, وہ سب کو ایک کر دیا. فلک صاحب یہی تو مسئلہ ہے. ہماری میجورٹی جو ہے نا, جو یہ اس طرح کی فضول باتیں کرتی ہے, یہ غیب کا علم, غیب کا علم اللہ کو ہی ہے. یہاں سے باہر نکلیں, ٹھیک ہے, کنویں کے مینڈک نہ بنیں, باہر نکلیں اور دیکھیں نیمرولوجی کے اندر پی ایچ ڈی ہوتی ہے یا نہیں, ایسٹرالوجی میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے یا نہیں, ایسٹرونومی میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے یا نہیں, آکلٹ سائنسز میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب ان چیزوں کا مطلب بھی آپ کو نہیں پتہ, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. علم الاعداد میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے, ڈاکٹریٹ ہوتی ہے یا نہیں. علم نجوم میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے, ڈاکٹریٹ ہوتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو مخفی علوم ہیں ان کے اندر پی ایچ ڈی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ سب چیزیں دیکھیں. اگر نہیں ہوتی, میں کوئی انوکھی بات کر رہا ہوں, پھر مجھ پہ آپ بات کر لیں. اچھا دوسری بات فلک صاحب یہ کہ یہ کیلکولیشن ہے, یہ میتھمیٹکس ہے, یہ سائنس ہے, الجبرا ہے, جیومیٹری ہے. جیومیٹری ان دا سینس کہ ہم نے اینگلس کو دیکھنا ہے, اس کے ایسپیکٹس کو دیکھنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے جی کہ 4 طرح کی نظرات ہیں, اس میں سے کون سی نظر اپوزیشن ہے, اسکوئر ہے, ٹرائن ہے, کنجنکشن ہے. یہ ساری 4 چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں, پھر اس کے حساب سے ہم نے ریڈنگ دینی ہے. اٹس آل اباؤٹ سائنس, اٹس آل اباؤٹ میتھمیٹکس. تو یہ ہے کہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی اپنی دکانداری ہے آپ کی اور یہ ہے اور وہ ہے, بھائی دیکھو جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی پڑھا رہا ہوتا ہے, اس کی بھی دکانداری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ڈاکٹری کر رہا ہے, اس کی بھی دکانداری ہوتی ہے. اگر کوئی ایسٹرالوجی کر رہا ہے تو اس کو تانا دینے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی یہ ہے. میں بالکل برا نہیں مانتا, میں صرف میرا ایک طریقہ ہے, میں پڑھاتا ہوں یا بات کرتا ہوں, میں غصے میں نہیں آتا, میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ پلیز چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. سر بہت شکریہ, بہت اچھا ٹاپک آج کا ہم نے کیا. ناظرین ہمیشہ سے میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے کر دی, کیلکولیشن کا علم ہے. کیوں کہتا ہوں میں, اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اتنی فیصلہ میرے پیارے رب کا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, کیونکہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. اسی امید کے ساتھ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمارے ساتھ بولیں گے, پاکستان زندہ باد, زندہ باد.